سے سماعت فرمائیے گا. شاعر کیا کہتا ہے, آغاز کرتا ہوں کہ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا, 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 اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا, اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا, اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا, جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا. اور کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں, 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 جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا, جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا, جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا, اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا, 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 جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا, جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا, جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا. اور میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ, میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ, میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ, میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ. جی وہ سمجھ لو تباہ ہو گیا, جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا. اور آخری شعر, آپ آئے تو دنیا منور ہوئی, آپ آئے تو دنیا منور ہوئی, آپ آئے تو دنیا منور ہوئی, آپ آئے تو دنیا منور ہوئی. میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا, میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا, جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا, اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقرب مصلانا صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ذوالحجہ کا پہلا اور بڑا قیمتی مبارک عشرہ چل رہا ہے، جس عشرے میں ہر عمل کی حیثیت، فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس عشرے میں ایک بہت بڑا عمل وہ اس امت پر جو رکھا گیا وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کیا ہے، کیسے فرض ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر پچھلی مجلس میں ہم کچھ بات عرض کر چکے ہیں۔ قربانی کس پر فرض ہوگی، کس پر واجب ہوگی، کون کرے گا، کس جانور کی ہوگی، ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، گوشت کا حکم کیا ہوگا، یہ بہت ساری اہم باتیں انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس کا حصہ ہے۔ اور چونکہ یہ آج دوسری اور آخری مجلس ہے، پھر تو آگے بدھ کے دن عید الاضحیٰ ہے، اس لیے اب تمام احباب سے درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ہم ان باتوں کو سنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی، گزشتہ مجلس میں بات ہوئی اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ دیکھیں، قربانی کے لیے 4 چیزوں کو ذہن میں رکھے۔ کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزوں۔ نمبر 1، خاص انسان۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان پر قربانی نہیں۔ نمبر 2، خاص جانور۔ معلوم ہوا کہ ہر جانور قربانی کے قابل نہیں۔ نمبر 3، خاص وقت میں پتہ چلا کہ کسی بھی وقت انسان قربانی کرے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ نمبر 4، خاص نیت کے ساتھ ہو۔ اگر انسان کی نیت میں فطور ہو یا فساد ہو تو اس عمل کو قربانی نہیں کہا جا سکے گا۔ تو یہ کل کتنی باتیں ہو گئی دوستوں؟ 4 باتیں، کہ انسان بھی خاص ہو، جانور بھی خاص ہو، وقت بھی خاص ہو اور نیت بھی خاص ہو۔ اب خاص انسان سے مراد کون ہے، اس پر پچھلی مجلس میں بات تفصیل سے ہوئی، آپ صرف ایک دفعہ نظر سے گزار لیں۔ کس انسان پر قربانی ہے، وہ خاص انسان کون سا ہے، جس میں کتنی باتیں جمع ہو جائیں؟ 5 باتیں۔ مسلمان، بالغ، عاقل، مقیم، مالدار۔ مسلمان، معلوم ہوا کہ کافر پر قربانی نہیں ہے، نہ کافر کی قربانی کی حیثیت ہے اللہ کے ہاں۔ دوسرے نمبر پہ بالغ، پتہ چلا کہ چھوٹا بچہ نابالغ چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو اس پر قربانی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ عاقل، پتہ چلا کہ اگر مجنون، دیوانہ، پاگل ہے اس پر قربانی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مقیم، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے، مسافر ہے، تو مسافر کے ذمے قربانی نہیں ہے۔ اب مسافر کون ہوگا وہ آپ کے سامنے تفصیل آ گئی کہ مقیم وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے وطن اصلی میں ہو
جیسے اگر آپ کراچی کے ہیں تو آپ کراچی میں ہیں، آپ پشاور کے ہیں تو آپ پشاور میں ہو، تو یہ وطن اصلی ہے، آپ مقیم ہوں گے. یا وطن اقامت میں رہائش پذیر ہو. وطن اقامت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کسی جگہ چلا جائے، اپنے شہر سے نکل گیا، دوسری جگہ ہے، لیکن وہاں اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت کی ہے. کتنے دن؟ 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت کی ہے، تو ایسا شخص بھی شریعت کی نگاہ میں وہاں مقیم کہلائے گا، وہ مسافر نہیں کہلائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ 5ویں شرط یہ ہے کہ مالدار ہو. معلوم ہوا کہ جو نصاب کا مالک نہیں ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے. اور نصاب کا مالک کون ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کسی بھی شکل میں ہو، چاندی اپنی چاندی کی شکل میں ہو، یا وہ چاندی کی مالیت سونے کی شکل میں ہو، رقم کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، یا ضرورت سے زائد سامان کی شکل میں ہو. اور اس سال 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کی مالیت کتنی عرض کی تھی؟ 4,22,000 روپے. 4,22,000 روپے. تو اب اگر کسی شخص کے پاس 4,22,000 روپے کی چاندی پڑی ہوئی ہے، یا 4,22,000 روپے نقد پڑے ہوئے ہیں، یا 4,22,000 کا سامان تجارت جو بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ پڑا ہوا ہے، یا 4,22,000 کے برابر ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے. مثلا ایک موبائل تو جیب میں استعمال کا ہے، ایک آپ نے اپنا نیا موبائل گھر میں رکھا ہوا ہے، اور آج کل موبائل مہنگے ہیں، وہ موبائل آپ کا 5 لاکھ روپے کا ہے مثال کے طور پہ. تو ضرورت سے زائد موبائل اگر 5 لاکھ کا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پر قربانی. ضرورت سے زائد آپ نے اپنے گھر کے علاوہ ایک پلاٹ خرید کر کے گاؤں میں، کراچی کے اطراف میں رکھا ہوا ہے، اس پلاٹ کی، اس زمین کی، اس دکان کی، اس مکان کی مالیت 4,22,000 یا اس سے اوپر ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے، آپ پر قربانی واجب ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی دوستوں؟ تو خاص انسان میں ہم کتنی باتوں کو دیکھیں گے؟ 5. مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، مالدار ہو یعنی نصاب کا مالک ہو. جی. دوسرے نمبر پہ خاص انسان جب ذبح کرے گا تو قربانی کے خاص جانور ہونے چاہیے. اب حلال جانور جیسے بات آئی، بھئی مرغا مرغی یہ بھی حلال ہے، ہرن بھی حلال ہے، شتر مرغ بھی حلال ہے، کبوتر بھی حلال ہے، لیکن قربانی تو نہیں ہو سکتی. تو قربانی کے خاص جانوروں میں ہم 3 باتیں سمجھیں گے. سب سے پہلے ذبح سے پہلے، ذبح کے وقت، ذبح کے بعد. ذبح سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ اس جانور کی عمر، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں. ذبح کے وقت میں دیکھیں گے کہ ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے. ذبح کے بعد دیکھیں گے کہ گوشت اور کھال کی کیا ترتیب کرنی ہے. تو پہلی بات، ذبح سے پہلے کون کون سے جانور ہیں، ان کی عمر کیا ہے. جی. قربانی کے جانور کون سے ہیں، ان کی عمر کیا ہے، اس میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں، اگر اس میں عیب پیدا ہو تو کیا ترتیب جانور ہے. اب ان کی عمر کیا ہے. بکری یا بکرے کے اندر جو عمر طے کی گئی وہ کتنی ہے دوستوں؟ کم از کم 1 سال. کتنے سال؟ 1 سال. اور عموماً یہ جانور 1 سال میں 2 دانت آگے کے نکال لیتا ہے. ہم تو جا کے سیدھا منہ کھولتے ہیں، اس کا ایک علامت دیکھتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ عمر ہے. فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی بکرا یا بکری 1 سال میں 1 دن بھی کم ہوا، 1 دن، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. دمبے کی کم از کم عمر کیا ہے دوستوں؟ 1 سال. لیکن دمبے میں ایک سہولت رکھی شریعت نے، اگر دمبا یا بھیڑ اتنا فربا ہو، فربا کس کو کہتے ہیں؟ موٹا تازہ، کہ فربا ہو کہ اگر ہم اس کو 1 سال کے دمبوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیں تو وہ ان کے برابر لگتا ہے. تو اگر دمبا 6 مہینے یا اس سے اوپر کا ہے. جی اچھا،
اگلی بات یہ ہے کہ اگر جانور کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے، اب یہ مسئلہ ان دنوں میں بہت زیادہ پیش آتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور اندھیرے میں خریدا، جب یہاں لے آئے پتہ چلا کہ جی اس کا تو آدھا کان کٹا ہوا ہے، اس کا تو ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی دم آدھی جو ہے وہ چپکی ہوئی تھی، بچوں نے ہاتھ لگایا آدھی دم ہاتھ میں آ گئی. بات سمجھ گئے؟ یا پتہ چلا کہ جانور کی ایک آنکھ کام نہیں کر رہی ہے. اب کسی جانور میں عیب ہو تو اس عیب کے اندر کیا معیار ہے جس کی وجہ سے وہ قربانی کے قابل نہیں رہے گا، اور وہ کون سا عیب ہے کہ جو ہوتے ہوئے بھی قابل قبول ہے اور اس کے ساتھ قربانی ہو جائے گی. اس میں دیکھیں دوستو ایک قاعدہ یاد رکھیں. پہلا قاعدہ ادھر دیکھیں، جانور کا کوئی عضو اگر تہائی کس کو کہتے ہیں؟ تیسرا حصہ، 1/3 تہائی یا اس سے کم ضائع ہو جائے تو یہ تھوڑا عیب ہے، چھوٹا عیب ہے، لہذا قربانی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی. اگر تہائی سے زیادہ ضائع ہو جائے تو یہ بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی. اکثر لوگ دیکھتے بھئی کان چیرا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، یا دم کے ساتھ مسئلہ ہے، تو آسان سی بات دیکھ لیں کہ پورے کان کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، تقسیم کر لیں. اگر یہ تہائی سے زائد میں جا رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ بڑا عیب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی. تہائی یا اس سے کم ہے ہو سکتی. جی، ایک قاعدہ تو یہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ عیب جو جانور سے کامل منفعت یا کامل خوبصورتی ختم کر دے، وہ بڑا عیب ہونے کی وجہ سے قربانی میں رکاوٹ ہے، اور جو اس قسم کا نہ ہو وہ رکاوٹ ٹانگ، کان، دانت، دم. اب دیکھیے گا، سینگ اگر جڑ سے ٹوٹ جائے جانور کا، جڑ سے ختم، تو یہ بڑا عیب ہے. کون سا عیب ہے؟ تو قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. البتہ اگر جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، جیسے بہت سارے جانور ہوتے ہیں، یا اوپر سے ٹوٹ گیا، تو یہ چھوٹا عیب ہے، قربانی ہو جائے گی. آنکھ کے اندر اگر ایک جانور اندھا ہے، بالکل اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، یا یک چشم ہے. یک چشم کا مطلب ایک آنکھ کام کر رہی ہے اور ایک نہیں کر رہی. اب آپ کہیں گے ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ آئی اسپیشلسٹ کو بلانا پڑے گا، وہ چیک کرے بھئی اس کے چشمے لگائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. کیسے چیک کریں گے دوست؟ جی، اس کے سامنے گھاس لائیں. چونکہ آنکھیں اللہ پاک نے جانور کی دائیں بائیں بنائی ہے، انسانوں کی سامنے بنائی. دائیں طرف کی آنکھ کے سامنے آپ نے گھاس رکھی اور اس نے کوئی توجہ نہیں کی، حالانکہ جانور کی مرغوب چیز گھاس چاہ رہا ہے، اور اس نے دائیں طرف دیکھا بھی نہیں، تو سمجھ جائے کہ معاملہ خراب ہے. بائیں طرف آپ لاتے ہیں تو وہ فوراً لپکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک آنکھ اگر خراب ہے یا دونوں خراب ہے تو بڑا عیب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی. اور اگر بینائی کمزور ہے، دور سے نظر نہیں آتا لیکن قریب جب بچے رکھتے ہیں تو پھر کھاتا ہے، تو قابل قبول ہے. ٹانگ کے اندر یہ کہ مکمل لنگڑا ہے کہ چوتھا پاؤں بالکل لگا ہی نہیں سکتا، تو جائز نہیں. ایسا لنگڑا ہے کہ چاروں پاؤں لگا کر چل سکتا ہے، تو چھوٹا عیب ہے، قابل قبول ہے. کان کے اندر یہ کہ اگر جانور کے دونوں کان پیدائشی طور پر نہ ہو، دونوں کان، یہ عیب ہے دوستوں، یا ایک کان نہیں ہے، یا ایک کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہے، نہیں ہو سکتی. اور جانور کا کان اگر تہائی سے کم کٹا ہوا ہے یا اس میں چھوٹا سا سوراخ ہے تو قربانی ہو سکتی. دانتوں میں یہ کہ اگر جانور کے دانت اتنے ختم ہو چکے ہیں، گھس چکے ہیں کہ وہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، یہ عیب ہے، نہیں ہو سکتا. اور چارہ کھا سکتا ہے لیکن دانت ہلے ہوئے، قربانی ہو سکتی. دم میں یہ کہ اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو نہیں ہو سکتی، تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے تو ہو سکتی. بات سمجھ گئے دوست؟ جی اچھا جی. اب بات کریں گے کہ ذبح کے وقت گائے کا چہرہ اور پیر تو بندھے ہوئے ہوں گے، لیکن اس اینگل سے بندھے ہوئے ہو کہ یہ قبلہ رخ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات، ایک تو جانور کو قبلہ رخ کرے کہ اس انداز سے اس کو لٹا دے.
پھر کھڑا ہونے والا کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ اس انداز سے کھڑا ہو کہ چھری کی جو دھار ہے نا دوستو، دھار یہ قبلے کی طرف آ رہی، سمجھ گئے؟ لہٰذا اس انداز سے کھڑے ہو کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے جانور ذبح کر رہے ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھنا وہ قصائی نے تو جانور نمٹانے، وہ آپ کو کہے گا یہاں سے کاٹیں، یہاں سے کاٹیں، یہاں سے، بس نمٹائیں اس کو، نہیں بھائی۔ جب ایک کام کرنا ہے ہر طریقہ سنت ترتیب پر کریں، اپنی مرضی سے ان جانور باندھے گرائے ترتیب میں لائیں اور پھر اس پہ چھری چلائے، پھر بعد میں کاٹنا وہ جہاں کرے جیسے کرے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ جی اچھا، ذبح کرنے والا چونکہ اس نے بڑا خیال رکھنا ہے، اللہ پاک نے حلال جانوروں کی گردن میں 4 رگیں رکھی ہے دوستو۔ کتنی رگیں رکھی ہیں؟ 4۔ ایک کو حلقوم کہتے ہیں، یہ کھانے کی نالی ہے جس سے وہ چارہ اتارتا ہے۔ دوسری جو ہے وہ مری کہلاتی ہے، یہ سانس کی رگ ہے جس سے جانور سانس لیتا ہے۔ باقی 2 رگیں ودجان کہلاتی ہے، یہ خون کی 2 رگیں، تو کل کتنی ہو گئی دوستو؟ 4 رگ۔ ذبح کرتے ہوئے جانور کی ہم نے 4 رگیں کاٹنی ہیں، یعنی اتنی چھری کو ہم چلائیں اور نیچے لے جائیں گہرائی تک کہ جب آپ چھری اٹھائیں تو اس کی آپ کو یقین ہو کہ کم از کم کتنی رگیں کٹ چکی ہے؟ 4 رگیں کٹ چکی، چونکہ اندر سے فاسد خون نکل رہا ہے دوستو، فاسد خون جس کا باہر آنا ضروری ہے۔ لہٰذا آسان سی بات یہ سمجھ لیں کہ جب جانور پہ آپ چھری چلائیں تو تھوڑی دیر چلا کر چھوڑ نہ دیں، بلکہ اتنی تسلی کر لیں کہ یہاں سے آپ نے رکھا تو وہ یہاں تک خوب گہرائی تک ڈیپ تک آ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ گہرائی، ہاں بالکل گردن الگ نہیں کرنی، وہ مکروہ ہے، وہ مکروہ ہے، اس سے احتیاط اور اجتناب کرنا چاہیے۔ جی ذبح کا مصنون طریقہ چھری کو تیز کرنا ہے، پست کند چھری کبھی استعمال نہیں کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا تھا اور پست چھری سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو 2 موت مار دیا ہے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کریں۔ نمبر 2، قربانی کرنے والا یا تو خود ذبح کرے یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروائے۔ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ انسان خود ذبح کرے۔ مرد حضرات کو یہ ہمت کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے، اپنے جانور پہ خود چھری چلا لیں۔ اور یہاں تک اس کے ضمن میں مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر مستورات کسی جانور پہ چھری چلائیں تو اگر انہوں نے چھری چلا دی، نہیں چلانی چاہیے ماحول کی وجہ سے، پردے کے عدم اہتمام کی وجہ سے، لیکن اگر مسلمان عورت جانور ذبح کرے تو بالکل ذبح کر سکتی، اس میں کوئی ممانعت نہیں، کہ جو کہ ہمارے ہاں ماحول یہ کہ غیر محرم لوگ ہوتے ہیں، قصائی کھڑا ہے، لوگ کھڑے ہیں، ہاں اگر گھر کے اپنے محارم جانور نہیں یاد کریں۔ یہ کتنی لائنیں ہیں دوستو؟ 1 2 3 4 ہے نا، 4 لائنیں ہیں دوستو عربی میں، اور ہمیں قربانی کرتے ہوئے 15 20 25 30 سال ہو گئے، اور اب میں کہوں کہ جی مجھے تو یاد نہیں ہوتی ہے، کمزور سی بات ہے، لیکن بہرحال شریعت میں بڑی آسانی ہے، اگر زبانی یاد نہ ہو انسان اس کو دیکھ کر کے پڑھ لے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، یہ پڑھ لے۔ اس کے بعد پڑھے اللہم منک ولک عن محمد و امتہ، اللہم منک ولک عن محمد و امتہ، پھر اس کے بعد زور سے پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر، اور پھر چھری چلا دے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ دعا سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خود ہم نہیں پڑھ سکتے تو کوئی اب گھر کا سمجھدار بچہ ہے، حافظ صاحب ہے، ان سے یہ پڑھا دے، چھری بڑے چلا لے۔ جی اچھا جی، ذبح کے بعد یہ کہ گوشت اور کھال کے احکامات کیا ہے، گوشت کا کیا کرنا ہے، کھال کا کیا کرنا ہے۔
گوشت کا تو یہ کرنا ہے کہ ڈیپ فریزر کی فکر کریں دوستو، ہے نا، اس کو صحیح کرانے کی اور گیس ڈلوانے کی فکر کریں۔ سنت طریقہ کیا ہے کہ قربانی کے جانور چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کل گوشت کے کتنے حصے بنائیں؟ 3 حصے بنائیں۔ ایک حصہ اس میں وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ دیا جائے، ایک حصہ جو ہے وہ مستحقین غربا کا رکھ دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا جائے۔ یہ تو سب سے افضل سنت طریقہ ہے، آپ اس کے 3 حصے بنا کر اس انداز سے چل لیں۔ لیکن اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت کا اعتبار کریں۔ اگر آپ کے گھر کی ضرورت کم ہے گوشت کی، یا جیسے آج کل بہت سارے لوگ بڑا گوشت استعمال نہیں کرتے، امراض ہے، بیماری ہے، اپنے لیے جو آپ کو ضرورت ہے وہ آپ نے رکھ لیا، باقی 2 حصے بڑے بنا دیں، اپنا حصہ چھوٹا کر دیں، وہ 2 حصے بڑے بنا کر رشتہ داروں کو غربا میں تقسیم۔ اور اپنے گھر کی ضرورت اگر زیادہ ہے، بعض بڑی فیملیز ہوتی ہیں وہ بھی بیچارے وہ پورا سال جو ہے اس درجے میں استعمال نہیں کر پاتے، تو گھر کے لیے اگر زیادہ رکھے اور وہ 2 حصے کم کر دے تو یہ بھی درست ہے۔ یہاں تک کر سکتا ہے کہ اگر گھر کے افراد بہت زیادہ یا ضرورت بہت زیادہ، پورا جانور اٹھا کے لے آئے اور رکھ دے تو تب بھی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں ہمیں غربا کا، مستحقین کا، کمزور مسلمان بھائیوں کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس میں دوستو کوشش یہ کریں کہ انسان جیسے تھیلیاں بنا لیتا ہے، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو یہ چیز دن بدن ہر چیز کے اندر ایک کمزوری ہمارے اندر آ رہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، گوشت گھر چلا جاتا تھا، مستورات اور بڑی عمر کی بزرگ خواتین بیٹھ کر اس کی پیکٹ بناتی تھی، اخبار کاغذ میں باندھ کر، پھر بچے کو دے کر کہ آپ وہاں دے آؤ، وہاں دے آؤ، وہاں دے آؤ، یہ نہیں کہ وہ میرے دروازے پر ہے، خود جا کے تقسیم ہوتا تھا، بھائی اس کی عزت نفس بھی محفوظ ہو، وہ بھی خوش ہو جائے، بچوں کو عادت بھی ہو جائے۔ اب ہم نے ہر چیز اتنی ایڈوانس کی اور اس کی تعریف میں یہ بھی شامل کیا کہ ایک بندہ میرے پاس چل کر آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن ان بچوں نے کیا سیکھا ہم سے؟ اب یہ بچے کہیں گے کہ شاید تقسیم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لائن لگوائیں اور آئیں گے، ورنہ میں تو کسی کے لیے نہیں لے جا رہا ہوں۔ تو ان چیزوں میں تھوڑی سی ترتیب کو دیکھ لیا جائے۔ دوسری چیز وہ قربانی کی کھال کی کیا ترتیب کی جائے۔ دیکھیں، قربانی کی کھال ہے یا وہ اعضاء جو ہم خود استعمال نہیں کریں گے، جیسے کہ قربانی کی جانور کے ساتھ لگی ہوئی رسی ہے، جھول ہے، قیمتی چیزیں ہوتی ہے بعض دفعہ، اور آج کل تو ان جانوروں کو جو پہنایا جاتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، 10-10 ہزار کا ایک گلے میں ہار ہوتا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سب چیزیں صدقہ کرنی ہیں۔ اب کھال دینی ہے، کھال کس کو دی جائے؟ اس میں یاد رکھیں سب سے بہتر طریقہ یہ کہ آپ کے خاندان میں، برادری میں، محلے میں اگر کوئی غریب گھرانہ ہے تو یہ کھال ان کو دے دی جائے، یا بیچ کر اس کی رقم ان کو دے دی جائے، یہ بھی کر سکتے ہیں، بالکل منع نہیں ہے کوئی۔ اور دوسری شکل جو سب سے عمدہ شکل ہے وہ بھی وہ یہ کہ چونکہ یہ ایسے دن ہوتے ہیں کہ ہمارے مدارس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، مدارس جو دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے طلبہ ہوتے ہیں، ان کے پورے سال کی ترتیب ہوتی ہے، وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ ہے، تو وہ آپ کے پاس آئے کہ جی یہ جانور کی کھال مجھے دے دیجئے، میں مدرسے لے جاتا ہوں، تو ان کو دینا ایک صدقہ جاریہ ہے دوستو۔ بات سمجھ گئے؟ تو ان 2 شکلوں میں سے انسان کوئی سی شکل بھی اختیار کر لے جو اپنی سہولت کی شکل ہو، اور صحیح مصرف کے اندر کھال دیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آ گیا، ان دنوں میں ہر ایک جمع کر رہا ہوتا ہے، تو کسی بدعقیدہ کو یا جن پر اطمینان نہیں ہے ان کو دینے میں اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کھال غلط استعمال ہو جائے، تو احتیاط کے ساتھ انسان چلے گا۔ جی اچھا جی، خاص جانور بھی ہو گیا، اب بات کرتے ہیں کہ خاص وقت، جانور ذبح کرنے کا وقت کیا ہے دوستو۔ قربانی کے کل دن کتنے ہیں دوستو؟ جی 3 دن ہیں۔ کون کون سی تاریخ؟ 10، 11 اور 12، 3 دن ہیں۔ وقت کیا ہے؟
دن کے وقت میں جانور ذبح کرنا چاہیے، دن کے وقت میں. رات کے وقت میں قربانی میں کراہیت ہے. اگر اندھیرا ہو اور اگر روشنی کا انتظام ہو تو پھر قربانی رات میں بھی بلا کراہیت جائز ہے. جیسے ہمارے ہاں کراچی میں تو اب دن رات برابر ہے، اتنی لائٹنگ اور اتنی ترتیب ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جانور گر جائے گا، بگڑ جائے گا یا اس کے اعضاء ضائع ہو جائیں گے. تو اگر روشنی کا اچھا معقول انتظام ہے تو رات کو کر لیں. اور دوسرے تیسرے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ فجر کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ قصائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بالکل درست ہے. ہاں اگر اندھیرا ہے، نہ قصائی کو جانور نظر آ رہا ہے نہ جانور کو قصائی نظر آ رہا ہے، اور آپ کو دونوں نظر نہیں آ رہے، تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جانور گرنے سے پہلے کوئی اور گر جائے، پھر الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ تو 3 دن ہے قربانی کے. سب سے افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کرے عید کی نماز پڑھ کے، اس کے بعد سے وقت شروع ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا دن افضل ہے، اور سب سے آخر میں تیسرا دن. تیسرے دن قربانی کا آخری وقت کیا ہے دوستو؟ جی مغرب تک، غروب تک. تیسرے دن جیسے ہی تیسرے دن کی مغرب ہو گئی قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا. جی اچھا جی، نیت کیا ہونی چاہیے قربانی کے اندر؟ جی صحیح نیت، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے تقرب اور رضا کے لیے. میں قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. فاسد نیت کیا ہے؟ کہ گوشت اور دکھاوے کے لیے. کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی جی گوشت آئے گا، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر یہ بنائیں گے، پھر وہ بنائیں گے. یا یہ کہ دکھاوے کے لیے اگر خدا نخواستہ قربانی ہے کہ بھئی ذرا محلے پر روب پڑ جائے، رشتہ داروں پر دباؤ آ جائے کہ دیکھیں میں نے کتنا موٹا جانور لیا فلاں کیٹل فارم کا، یہ تو ریاکاری ہو جائے گی. اس لیے نیت کی حفاظت اور اخلاص اس کے اندر بہت ضروری. جی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی دوستو؟ یہاں تک پہنچ گئے؟ اب آگے کچھ اہم سوالات قربانی سے متعلق ہے، وہ عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں. ایک سوال یہ کہ جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک اجتماعی قربانی کا لفظ تو آج کل ہم سنتے ہیں کہ مختلف مدارس ادارے کرتے ہیں. علماء اور ذمہ دار افراد کی نگرانی میں جو کام ہو پھر تو ہماری ٹینشن ختم ہو جائے گی دوستو. پھر تو آپ جائیں رسید کٹوائیں، جا کے گوشت وصول کریں، وہاں مفتی صاحبان علماء ہر ایک عمل کی نگرانی کر رہے ہیں، بات ختم ہے. ایک وہ اجتماعی قربانی ہے دوستو جو ہم اپنے محلوں میں کرتے ہیں، اور وہ ایک سلسلہ ہے طویل. محلے کے 7 گھرانے، 5 گھرانے، 3 گھرانے جمع ہو جاتے ہیں، سب پیسے جمع کر کے ایک جانور لاتے ہیں، پھر ذبح کرتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر گوشت تقسیم ہو جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ایسے حضرات کو چند باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، جس میں سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ سب کی نیت درست ہو. کیا درست ہو؟ نیت. اور نیت کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ جب ساتھی جمع ہو تو ایک ساتھی ان سے بات کر لیں کہ بھئی ہم یہ عمل کر رہے ہیں، قربانی لا رہے ہیں، لیکن بھئی شرط یہ کہ سب کی نیت اللہ کی رضا ہو، گوشت پر نظر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. بات ختم ہو جائے گی. دوسری شرط یہ اجتماعی قربانی والوں کے لیے کہ کسی کا حصہ ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. بڑے جانور میں کتنے افراد آ سکتے ہیں؟ 7. تو 7 افراد زیادہ سے زیادہ آ سکتے. اب ایک ساتھی آئے اور آپ سے کہے کہ بھئی جی وہ ایک حصہ کتنے کا ہے؟ آپ نے کہا 25,000 کا. کہا اچھا چلو 25 تو نہیں ہے، میرے یہ 15 لے لیں اور مجھے ایک حصے میں شریک کر دیجئے، میرے حصے کا گوشت کم کر دیجئے گا. اب دیکھیں اس کا حصہ ایک سے کم ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک سے کم حصہ تو قربانی کا نہیں ہو سکتا. لہٰذا کوئی بھی حصہ دار آئے اس کا حصہ ایک حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور بڑے جانور میں حصے 7 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. مثلا 8-9 جمع ہو گئے، کہا چلو سب 8 افراد پیسے ملا لیتے ہیں، گوشت 8 حصوں میں بانٹ لیں گے. تو بڑے جانور میں حصے ہوتے ہیں 7 اور بنا دیے آپ نے 8،
تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. خیال رکھنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایسے ساتھی کو شریک نہ کریں جس کی کمائی مشکوک ہے, سودی کمائی ہے یا حرام کمائی ہے خدا نخواستہ, یا کوئی مشکوک الحال ہے, قطعاً اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں. ایک کی وجہ سے سب کی قربانی چلی جائے گی یہاں سے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ کہ کوئی بدعقیدہ اپنے ساتھ نہ ملائے. بات سمجھ رہے نا؟ کوئی بدعقیدہ نہ ہو, خدا نخواستہ ایسا فرد ہمارے ساتھ نہ ملے کہ جو دین کے بارے میں شک و شبہات رکھتا ہو, منکر حدیث ہو, قادیانی ہو, رافضی ہو, یا نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہو, ختم نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہو, صحابہ اکرام کے بارے میں کرتا ہو. یہ فرد اگر آپ کی قربانی میں آئے گا, علماء نے لکھا ہے سب کی قربانی گئی, ضائع ہو جائے گی. تو اس میں بہت احتیاط کریں. 5ویں شرط یہ کہ حصے اندازے سے نہیں بٹیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب 7 افراد ہیں, گائیں کٹ گئی, اب سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں, 7 ڈھیریاں بنا دیتے ہیں اندازے سے. 7 ڈھیر بنا دیے, تولا نہیں اس کو. کہتے بھئی ساتھی چلیں بھئی یو بلتا او بخائی, معاف کر دیں, اور کوئی کسی سے نہیں پوچھے, اور بھئی ایک ایک اٹھا لیں. آپ مسئلہ سمجھ لیں دوستو. تمام مفتیان اکرام نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر اجتماعی جانور میں ایک سے زائد افراد ہیں تو اس میں تول کر گوشت تقسیم ہوگا. تولنا جانتے ہیں نا, کانٹا آ جائے گا, تولیں گے اس کو, اور تول کے بعد حصہ بنے گا. 13 کلو آئے, 12 کلو آئے, 20 کلو آئے, 25 کلو آئے, تول کے ساتھ چلے گا دوست. اس کا بڑا دھیان رکھا جائے گا. آخری بات, اجتماعی قربانی والے کیا کریں گے؟ سب ہو گیا, کٹ گیا, قصائی فارغ, گوشت فارغ, اب اجتماعی نظم میں سے پیسے بچ گئے. ہوتا ہے نا, شروع میں تو احتیاطاً زیادہ لیے, 1100 روپے بچ گئے, 1300 روپے بچ گئے. اب جس کے پاس نظم کے پیسے تھے اس نے کہا 1100 میں کیا ہوتا ہے, چلو چھوڑ دو, میں 8-10 پان بنا لیتا ہوں اپنے لیے. 1100 تو میں نے زیادہ کہے. اگر 150 روپے بھی بچے ہوں گے وہ تب بھی نہیں رکھ سکتا اپنے لیے. تب بھی وہ تمام ساتھیوں کو کہے گا کہ بھئی یہ اتنے 10-10 روپے بانٹ دیے تقسیم. ہاں اگر تمام ساتھیوں نے کہا یار نہیں آپ نے بڑا خیال کیا, آپ نے سب چیزوں کو دیکھا, نظم کو دیکھا, سامنے نہیں, آپ کی مرضی, آپ اس کو جہاں لگائیں آپ کے پاس ہے, پھر صحیح ہے. بات سمجھ گئے دوست؟ دوسری بات, جانور ذبح کرتے وقت عیبدار ہو جائے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جانور صحیح تھا, جب قصائی گرانے لگا وہ بگڑ گیا, بدک گیا, بچوں نے شور کیا, ٹکرا گیا, پیر ٹوٹ گیا, ہو جاتا ہے بہت دفعہ. تو یاد رکھیں کہ جانور قربان ہوتے ہوئے اگر عیبدار ہو جائے تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی قربانی بلا کراہیت درست ہے. تیسرا مسئلہ, اگر ذبح کرنے کی خود ہمت نہ ہو تو پھر کون ذبح کرے؟ ابھی بات ہوئی, پھر کون ذبح کرے؟ کوئی بھی نیک آدمی, کوئی نیک مسلمان ہو, اس کے ہاتھ سے ذبح کروائیں. نمبر 4, کیا ضرورت کی وجہ سے سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں؟ یہ بات بھی آ گئی. کوشش کریں 3 حصے بنائیں, لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے گھر میں ہی رکھنا پڑے تو پھر خود بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 5, جانور کے ساتھ لگے ہوئے خوبصورتی کے سامان کا کیا کریں؟ دیکھیں یہ بات بھی سمجھ لیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب جانور ذبح کر رہے تھے احتیاط نہیں ہوئی, وہ ہار, وہ چیزیں, وہ خون میں لت پت ہو کے گندی ہو کے خراب ہو گئی, پھر تو چلو ضائع ہو گئی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض بچے سمجھدار ہوتے ہیں, نوجوان, وہی چیزیں اتار لیتے ہیں پہلے, کہتے ہیں چلے بھئی اگلے سال جانور کو ہم پہنائیں گے, محفوظ کر کے رکھ لیں گے, ٹھیک ہو گیا بات. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ چیزیں اتار لی اور دل میں آیا کہ بھئی چلو کچھ نہ کچھ قیمت تو اس کی بنے گی. یاد رکھیں صدقہ کرنا واجب ہے, اپنے اوپر وہ پیسے استعمال نہیں کر سکتے. اگر کافر نے جانور ذبح کر لیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اہم مسئلہ ہے.
جانور قربانی کا ہو یا کوئی بھی حلال جانور کا ذبیحہ ہو، ضروری ہے کہ مسلمان ذبح کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے. ٹھیک ہے؟ صرف وہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو اپنی آسمانی کتاب اور پیغمبر پر ایمان رکھتے ہوں، اور وہ بھی آج کل مشکوک ہے، اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج کل کے اہل کتاب میں احتیاط کا کہا کہ آج کل کے یہود و نصارہ پر اعتماد بھی نہیں ہو سکتا، یہ دہریہ ہے تقریباً. تو مسلمان جانور ذبح کرے. تو اب قصائیوں کی ٹیم آتی، اس میں تو 8 بندے ہیں، آپ تو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، یا اس میں سے ایک کو جانتے ہیں، باقی 7 بندے ان کے ساتھ آئے ہیں. بہت احتیاط کریں. اگر اس پر چھری کسی بدعقیدہ نے چلا دی، کسی رافضی نے، منکر حدیث نے، کسی قادیانی نے، جانور گیا آپ کا. اس لیے چھری خود چلائیں، بسم اللہ اللہ اکبر خود کہیں، بعد میں پھر جو کاٹے اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں. نمبر 7، قربانی کی کھال مسجد کی تعمیر یا کسی خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. قربانی کی کھال یا اس کی رقم ضروری ہے کہ کسی انسان، مستحق انسان کے اوپر صدقہ کی جائے گی. نمبر 8، قصائی اگر گوشت یا چربی کا مطالبہ کرے تو کیا دے سکتے ہیں؟ اکثر جو قصائی حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی تھوڑا سا گوشت دے دیں یا چربی دے دیں. اس میں 2 شکلیں ہیں دوستو. ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر معاوضے کے طور پہ مانگے کہ بھئی چلے میں اب ریٹ تھوڑے کم کر دوں گا، 3000 روپے کم لوں گا، لیکن مجھے 2 کلو گوشت دے دیجئے گا یا چربی دے دیجئے گا، تو قربانی کا گوشت عوض میں قصائی کو نہیں دے سکتے، چربی بھی نہیں دے سکتے. ہاں وہ فارغ ہو جائے اور جیسے آپ باقی لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، ایک تھیلی آپ نے اس کو بھی دے دی تو صحیح ہے، کوئی ٹینشن نہیں. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ہمارے جو قصائی بھائی ہوتے ہیں، سب نہیں، بعض کیا کرتے ہیں کہ وہ بغیر اجازت لیے، بغیر پوچھے ہوئے خاموشی سے اپنا حصہ خود الگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی شکایت آتی ہے نا، وہ اپنا حصہ خود الگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ چوری کہلائے گی، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کافر کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اور کیا اس پر اجر ہوگا؟ یہ بھی اہم سوال ہے. اس لیے کہ اس دن جو کچرا چننے والے ہیں یا جو ہمارے جمعدار برادری ہوتی ہے، وہ بھی بیچارے آج قربانی نہیں کر رہا، چلو میں اپنے بڑے جانور میں میرے پاس ایک حصہ خالی ہے، میں اس کی طرف سے کر دوں. اس میں مسئلہ سمجھ لیں کہ گھر کے افراد کے علاوہ، ایک تو گھر آتے ہیں بڑا، اور افراد ہے گھر میں 3 بالغ افراد. ختم ہو گئے نا؟ آگے تو نہیں ختم ہو گئے. اچھا، ایک دو باتیں سمجھ لیں. ایک بات جو مسائل کی مجلس میں، دوسری اہم بات یہ ہے کہ قربانی کا عمل ہمارے ہاں جو ظاہر سی بات ہے راستوں میں، سڑکوں میں، ہر جگہ پر ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے، خاص طور پہ پہلے دن بہت زیادہ. اب قربانی تو کر دی، جانور نمٹا دیا، گوشت لے گئے اوپر، اور ساتھیوں کو بتا بھی دیا کہ ایسا قصائی لائے تھے کہ 50 منٹ میں گائے نمٹا دی، واہ واہ بھی ہو گئی، لیکن آپ کے گائے کی اوجڑی اور گندگی نیچے روڈ کے بیچ میں پڑی ہوئی، اس کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس بات کو ہم خود بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور باقی احباب کو بھی سمجھائیں، لوگوں کی ذہنیت بنائیں، اپنا مزاج بنائیں، صفائی ستھرائی. قربانی ہو جائے، اب 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا جانور لیا، قصائی کو 20-25 ہزار روپے دیے، جمعدار کو 200 روپے دیتے ہوئے جان نکل رہی. نہیں بھائی تم زیادہ لے رہے ہو، اس غریب کو 50 روپے دینے میں بارگیننگ کر رہے، نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری گلی ہے، ہمارا محلہ ہے، ہمارا علاقہ ہے، مسجد ہے، مستورات کا آنا جانا ہے، کئی دنوں تک وہاں بدبو ہوتی رہے، گندگی پڑی رہے، کتنی افسوس کی بات ہے. اس لیے ذمہ داری کے ساتھ، جیسے ہر چیز میں ہم ذمہ دار بنے کہ بھئی جانور باندھنا کہاں ہے، اس کو کھلانا کیا ہے، قصائی کہاں سے آئے گا، جب سب ہو جائے تو اب وہی افراد جمع ہو جائے. بھئی ہماری بلڈنگ کی جو جتنی جگہ ہے اس کو 1 گھنٹے میں جمعدار صاف کر دے،
چاہے وہ 2000 روپے اوپر لے لے لیکن کام صاف کرے. صفائی ستھرائی اپنی ذمہ داری کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے مزاج بھی پاک صاف ہو, علاقہ بھی پاک صاف ہو, اور گندگی جو اللہ پاک کو ناپسند ہے اس سے بھی ہم سب محفوظ ہو جائیں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.